جیل کا دروازہ دیکھنے والے قائد امیر جماعت اسلامی ضلع میاں والی جناب حافظ جاوید اقبال ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور میاں والی کی معزز اور مکرم شخصیات سے مخاطب ہوں۔ محترم جناب حافظ جاوید اقبال ساجد صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع میاں والی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزرعاء لیغیظ بہم الکفار، صدق اللہ العظیم۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر محمد وقاص خان صاحب، رہنما جماعت اسلامی صوبہ پنجاب، سابق MPA، اور مہمان گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب، سب سے پہلے تو میں آج کی اس تقریب کے روح رواں جناب محمد اسلم خان صاحب، برادر عبد الرحمن فاروق، حافظ سعد الرحمن، عادل مراد، عنایت اللہ کامران اور تمام ان کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج خوبصورت محفل سجائی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ بات حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی خالصتاً ایک دینی تحریک ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کی باقاعدہ خدمات تو پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب اور پروفیسر محمد وقاص صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں تو یہاں آپ کو خوش آمدید کہنے اور چند گزارشات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ پچھلے دنوں ایک یہی تقریب ہو رہی تھی تو ہمارے یہ ممتاز قانون دان خالد سعید ایڈوکیٹ صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز جو PhD ڈاکٹرز ہیں ان کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو اسرائیل کے اندر جو PhD ڈاکٹرز موجود ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو میں اپنے ممتاز قانون دان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ تمام سیاسی جماعتوں کے PhDs کو اکٹھا کر لیں تو جماعت اسلامی کے اندر PhD ڈاکٹرز کی تعداد زیادہ ہوگی الحمدللہ، اور اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب بھی بتائیں گے آپ کو۔ یہ خالصتاً ایک علمی، فکری اور دینی تحریک ہے کہ اس نے ہر دور کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہے اور قوم کو ایک صحیح راستہ بھی دکھایا ہے کہ محض ہم نے کسی کو غلط کہنا نہیں سیکھا، بلکہ جو صحیح ہے اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، جو غلط ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں۔ میں اپنے قائدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خصوصاً پروفیسر وقاص خان صاحب کو اور محترم پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب کو، کہ الحمدللہ ضلع میاں والی ایک انتہائی دلیر اور جرأت مند لوگوں کا ضلع ہے۔ اس کے اندر بڑے باصلاحیت لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور آج اس تقریب کے جو
اصل مہمان خصوصی تھے جو اسی سرزمین کے بیٹے تھے سید وقاص انجم جعفری صاحب، وہ اپنی عدالت کے باعث تشریف نہ لا سکے تو انہوں نے اپنا نمائندہ خصوصی جناب ڈاکٹر اشتیاق گوندل صاحب کو بھیجا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اسی طرح صوبہ پنجاب سے ہمیں محترم پروفیسر وقاص خان صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں۔ تو میں ان دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میاں والی ایک چھوٹا سا ضلع ہے، 4 صوبوں پر 4 صوبائی اسمبلی پر مشتمل یہ چھوٹا سا ضلع ہے، اور یہ وہ ضلع ہے جو 2013 اور 2018 میں سونامی کے طوفان کے اندر غرق ہوا ہے، اور اس وقت ہم پر جو ہمارے نمائندے ماشاءاللہ مسلط ہیں، اگر عیسیٰ خیل سے شروع کروں اور پپلا تک چلا جاؤں تو ان کی بے شمار خصوصیات کاماز کے اندر موجود ہیں، لیکن میں صرف اشارتاً یہ پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھ کے چند چاول کہ ہمارے عبد الرحمن ببلی خان صاحب کہ بڑی خصوصیات کے مالک ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی خصوصیت کہ شاید غالب نے انہی کے لیے کہا تھا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے ہمارے محترم جناب امین اللہ خان نیازی ہیں کہ جن کی صرف اور صرف یہی خصوصیت ہے کہ ایک جرنیل کے بھائی ہیں، اس کے علاوہ شاید ان کو اپنے پورے حلقے کا بھی پتہ نہ ہو۔ ہمارے تیسرے MP جناب ملک احمد خان بھچر صاحب ہیں جو کل کائنات وہاں بھچرا کو سمجھتے ہیں، اور میاں والی شہر کو اور موسیٰ خیل کو انہوں نے کبھی اپنا حلقہ تصور ہی نہیں کیا کہ میاں والی شہر کے اندر کتنے گڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور چوتھے ہمارے MP جناب سبطین خان صاحب جو ہر حکومت کے اندر ماشاءاللہ جنگلات پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ میرے محترم مہمانان گرامی، ضلع میاں والی کے لوگ تو جانتے ہیں، صرف آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے میاں والی پر مسلط ہیں اور الحمدللہ ہر حکومت کے اندر رہتے ہیں، اور ہر حکومت میں رہنے کے باوجود بھی میاں والی پسماندہ ترین ضلع ہے۔ اور آج اگر ہمارے محترم وزیر اعظم جو ہمارے اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، ہمارے اسی دھرتی کے وزیر ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر میاں والی کی سڑکوں پر میں اپنے مہمانان گرامی کو چلاؤں تو شاید یہ کہیں کہ یہ تو کسی پرانی صدی کے جو ہیں کھنڈرات ہیں۔ اور اسی طرح اس دور کے اندر بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کے حلقے کو اگر دیکھیں تو وہاں آج بھی جوہڑوں سے لوگ پانی پی رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے ایک وہاں جو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے، تو وہاں بھی یہی کیفیت تھی کہ ٹوبہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جوہڑ، کہ جہاں جانور بھی پانی پیتے ہیں وہیں سے انسان پانی پی رہے تھے، اور یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ضلع ہے۔ تو میں کیا کیا چیزیں بتاؤں، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس مٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی جو ہے صلاحیت رکھ دی ہے، اور مجھے یہ امید ہے کہ ہم نے جماعت اسلامی، ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھے لوگ صرف جماعت اسلامی کے اندر ہیں، ہر جگہ اچھے لوگ موجود ہیں، اور میں اپنی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اب یہ طے کیا ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے بھی اپنے دروازے کھولیں گے، اپنے دل دیدہ فرش راہ کریں گے، اور میاں والی کے اندر بھی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں کہ جو نیک نام ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اچھائیاں اکیلے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جماعت اسلامی
کا ماضی، جماعت اسلامی کے 80 سال، جماعت اسلامی کی خدمت، جماعت اسلامی کی دیانت، جماعت اسلامی کا جو ہے ویژن، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 80 سال سے الحمدللہ جماعت اسلامی نے ایک کردار پیش کیا ہے۔ آج بڑا کہا جاتا ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب نے 22 سال محنت کی، اور 22 سال محنت کے باوجود صرف لوٹے ہی اکٹھے کیے ہیں، جو ہر حکومت کے اندر جن کا بڑا نام ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جماعت اسلامی معاشرے کے نیک صالح عنصر کو اکٹھا کرنے کے لیے معرض وجود میں آئی ہے، اور آج بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ جماعت اسلامی پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی وڈیرا، کوئی سرمایہ دار، کوئی جاگیردار۔ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیسے دے گا تو جماعت اسلامی کی قیادت اس کو مل سکے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ نیک صالح اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ قربانی دینے والے کے لیے ہے۔ اور اگر میں اپنی قیادت کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس مٹی سے ہمیں ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو میاں والی کی حقیقی معنوں کے اندر قیادت کریں گے، ورنہ اگر کچھ بھی نہ ہوا تو قیادت کے حکم پر ہمارا یہ عزم ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے اب یہ جو طریقہ کار شروع کیا ہے کہ ہم عام لوگوں کو جماعت اسلامی کے اندر شامل کریں گے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ میں اپنی قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ جو قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جو قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی خاک مجھے ایڑیاں رگڑنے دو، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ بہت شکریہ۔